मोहतरम सामीन, सूरत आल इमरान की आयत नंबर 62 और आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अपने नबी की मार्फत हमें एक बहुत पुरमग़ज़ दावत और तालीम दिलाई कि इंसान ज़ात को, जुमले अंबिया के उम्मतियों को, हर फ़िरके के लोगों को किस तरह तुम कुरान की तरफ बुलाओ, हक़ की तरफ दावत दो। वो आप पढ़ेंगे 62 नंबर आयत और 64 नंबर आयत तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यही सूरत आल इमरान। इसी सूरत की आयत नंबर 81 पर गौर करें आप। उसमें रब ताला फरमाता है कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब लिया अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम से मीसाक, अहदनामा, वायदा लिया। वो क्या वायदा था? वायदा ये था कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनन्न बिही व लतंसुरन्नह। अल्लाह जब ये वायदा ले रहा है कि मैं जब आप लोगों को किताब भी दूँ, हिकमत भी दूँ, हिकमत भरी किताब दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, उसके बाद कोई सा रसूल आए तुम्हारे बाद, फिलफौर कोई सा रसूल भी आए जो मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी बातों की तस्दीक करने वाला हो। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, लाज़िमन तुम उसके ऊपर भी ईमान लाओ, उसकी भी मदद करो। तुम सब बाद में आने वाले नबी भी। अब ये बाद में आने वाला नबी जो भी हो, जब भी हो, उसमें फिलफौर आए, जो इसके सिवा आखिरी नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत ख़त्म हो गई, उसके आने तक के लिए ये आयत फिट आती है। यानी अगर तुम्हारे होते हुए आखिरी नबी आ जाए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम आ जाए तुम्हारे दौर में, तो भी वायदा दो मुझे कि लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, वायदा दो कि उसके ऊपर तुम ईमान लाओगे, उसको मदद भी करोगे। काल अकरर तुम, ये तो कहा अल्लाह ने, लेकिन फिर सवाल कर रहा है, अकरर तुम, क्या इकरार करते हो तुम? माना क्या मानते हो या नहीं मानते, इकरार करते हो या नहीं करते? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, इस इकरार पर तुम ये बोझ वायदे का लेते हो, अपने ज़िम्मे नहीं लेते। कालू अकररना, सब नबियों ने अल्लाह को जवाब में कहा कबूल है, इकरार किया हमने, हम ऐसे ही करेंगे, ईमान भी लाएंगे, मदद भी करेंगे। रब ताला कहता है फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, अब तुम भी अपने बयान पर, तुम भी अपने वायदे पर शाहिद रहो, मैं भी शाहिद हूँ कि तुमने भी मेरे साथ वायदा किया था कि आखिरी नबी की मदद करेंगे, उसके ऊपर ईमान लाएंगे। अब ये आयत जो है सूरत आल इमरान की आयत नंबर 81, ये बड़ी गौर तलब है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को वहदत अदियान के तस्वुर पर, नज़रिए पर लाना चाहता है। कोई ये न कहे कि मेरा दीन धर्म जुदा है, फलां का जुदा है, तुम कोई और हो, हम कोई और हैं, ये बात बंद। ये आयत बता रही है कि जिस तरह सारे नबियों को पाबंद किया था, तो तुम उनकी उम्मत वाले
نبیوں سے بڑھ کر تو نہیں ہو. جب نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ آخری نبی کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، چاہے کہ وہ ان کے ساتھ والا آخری ہو، چاہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہو، سب پر ایمان لانا ہے. تو اب تم نے یہ جو جدا جدا دیگیں چاڑھی ہوئی ہیں، جدا جدا اپنے تعارف رکھے ہیں، یہ سوچو ان کے اوپر کہ یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. وحدت دین سے وحدت انسانیت کو، انسانی اخوت کو، انسانی محبت کو اختیار کرنے کا راستہ قرآن تمہیں بتا رہا ہے. فمن تولی بعد ذالک، اس اقرار کے بعد، سن لو تم نے وعدہ دے دیا، اقرار کر دیا، میں اللہ اس پر شاہد ہوں. فمن تولی بعد ذالک، جو کوئی بھی اس سے مکر جائے گا، منہ پھیر لے گا، فاولئک هم الفاسقون، وہ پھر جانے والے، مکر جانے والے، منہ موڑنے والے، یہ ایسے سارے لوگ فاسق ہوں گے. افغیر دین اللہ یبغون، سوال کر رہا ہے، بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. افغیر دین اللہ یبغون، قرآن پوچھتا ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہو، کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کی حدیث پہ چلتا ہوں. شرم کرو. افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ ترجعون. ساری کائنات، دنیا کی ہر چیز، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب چیزیں طوعا وکرہا اللہ کے حکم کو مان چکی ہیں، اللہ کے پیغام کو مان چکی ہیں، اللہ کے ساتھ اقرار کر چکی ہیں. الیہ یرجعون، سب نے اس کی طرف لوٹنا ہے. تم انسان کوئی شرم کرو جو تم خود کو امامی کہلاتے ہو، غیر اللہ کے دین کا پیروکار کہلاتے ہو. جو من فی السماوات والارض میں، من فی السماوات والارض میں کتے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، سب طوعا و کرہن اللہ کے قانون پر چل رہے ہیں. اگر کوئی نافرمان ہے، اگر کوئی باغی ہے، تو وہ انسان ہے. کیا تو قرآن شرما رہا ہے ہم انسانوں کو، ہمیں کیا تو کہہ رہا ہے کہ فمن تولی بعد ذالک، میرے ساتھ اس عہد پیمان کے بعد جو بھی منہ پھیر لے گا فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں. پھر عجیب سے انداز سے قرآن نے پوچھا کہ وہ میں نے تو تمہیں کتاب دیا تھا، حکمت دی تھی، دین دیا تھا، آسمانی وحی کی کتابیں تھیں، وہ ساری نوح سے لے کر محمد تک ایک ہی باتیں تھیں، وہ جدا نہیں تھی. پھر کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے اور غیروں کے ادیان کو، غیروں کی چیزوں کو تم اپنا دین بناؤ گے؟ بہت اہم سوال ہے اور گہرا سوال ہے. اور فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے اوپر مان چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. من فی السماوات والارض، یہ پہاڑ بھی، یہ جمادات، نباتات، حیوانات، سب ایمان لا چکے ہیں. انسانوں تم ذرا غور کرو، تم ذرا حیا کرو، تم ذرا شرم کرو کہ تم نے اللہ کے سوا اوروں کو رب سمجھا ہوا ہے، اوروں کو معبود سمجھا ہوا ہے، اوروں کے کہنے پر چل رہے ہو، اور اللہ سے تم غداری اور بغاوت کر چکے ہو. اب آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت آسان تعلیم دے رہا ہے کہ تم امت مسلم والے اعلان کرو، دعویٰ کرو، نعرہ مارو، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. تم یک طرفہ اعلان کرو، عیسائی آئیں نہ آئیں، یہودی آئیں نہ آئیں،
سکھ ہندو آئیں نہ آئیں، یک طرفہ اعلان کرو کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں اور اللہ کے سارے نبیوں کو جتنی بھی کتابیں اللہ نے دی، ہم ان سب پر بغیر کسی فرق کے ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم۔ جب تم یہ یک طرفہ اعلان کرو گے سب کو شرم آئے گی، لیکن اوروں کو شرم جب آئے جب ہم اعلان کریں نا۔ ہم خود ہی اعلان نہیں کر رہے، ہم خود ہی فرقے بنائے بیٹھے ہیں۔ انبیاء کے اوپر وہ کہتے ہیں وہ یہودیوں کا نبی تھا، عیسائیوں کا نبی تھا، زردشت ایرانیوں کا نبی تھا، اور فلاں ہندوؤں کا نبی تھا، فلاں چائنیز کا نبی تھا۔ ہم خود فرق کیے بیٹھے ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ یہ قرآن کی آیت، اس پر اللہ نے ہمیں کہا، اب ہم اس پر کیا عمل کر رہے ہیں؟ ہم خود بھی عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو ہم کیا دعوت دیں گے؟ سن لو سب، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا، اسلام کے اندر نام تو ضرور ہے لیکن معنی بھی ہے، یعنی اسلام وہ دین ہے جو دنیا بھر کو سلامتی دینے والا، سلامتی دیو، یہی دین ہے۔ کوئی تم سے تکلیف کسی کو نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، سلامتی ہی سلامتی بانٹو اور تقسیم کرو۔ جو اسلام کو چھوڑ کے اور کوئی دین اختیار کرے گا، جدا دکان کھولے گا، فلن یقبل منہ، اس سے وہ اس کا ہٹ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت کے اندر، قیامت کے اندر اللہ کے سامنے خسارے والوں میں سے ہوگا۔